अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुश आमदीद। कतर में अमरीकी फ़ौजी अड्डे पर एक मरतबा फिर ईरान की तरफ से मिसाइल हमला कर दिया गया है। इस मिसाइल हमले ने कतर के अंदर न सिर्फ अपने टारगेट को हिट किया, बल्कि ये जो तस्वीर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, वहाँ पर कतर पे आग और धुएँ के जो बादल हैं वो नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ ये कि कतर पर हमला किया गया है, बल्कि इसके साथ साथ ईरान ने एक मरतबा फिर अपने इसी रिजॉल्व का इजहार किया है कि वो इस रीजन में मौजूद तमाम अमरीकी अहदाफ को निशाना बनाने से नहीं रुकेगा, बल्कि अब पासदाराने इनकलाब ने नेक्स्ट लेवल पर जाते हुए इस बात का इजहार किया है कि पिछले साल से जो मिसाइल बचे हुए थे, यानी जो पुराना स्टॉक था मिसाइल्स का, वो अब ख़त्म होने वाला है और अमरीका को तैयार रहना चाहिए, इसराइल को भी तैयार रहना चाहिए, क्योंकि अब ऐसे मिसाइल फायर होंगे अमरीकी अहदाफ और इसराइल के ऊपर जो पहले कभी दुनिया ने ना देखे, ना ही ऐसे मिसाइलों की हैबत के बारे में कभी सुना होगा। पासदाराने इनकलाब का ये कहना है कि अब जो मिसाइल जो फायर किए जाएंगे वो ज़्यादा मोहलक, ज़्यादा ताकतवर और ज़्यादा तबाही फैलाने वाले होंगे। पासदाराने इनकलाब की तरफ से ये ऐलान सामने आने के बाद अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक नया पैगाम जारी किया है और उन्होंने पासदाराने इनकलाब को मशवरा दिया है कि जनाब वो इस तरह के इकदाम से, यानी अमरीकी अहदाफ पर ज़्यादा ताकत से हमलों से बाज रहें। उनका ये कहना है कि अगर पासदाराने इनकलाब ने अमरीकी अड्डों पर हमले किए तो फिर हम उन्हें ऐसी ताकत से जवाब देंगे जो इससे पहले दुनिया ने कभी नहीं देखी होगी। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के इस ट्वीट का अक्स भी आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो इसका मतलब यह है कि खलीज में होने वाली जंग अभी रुकने वाली नहीं है और ये सवाल भी इस वक्त बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि ईरान की तरफ से ये जो खलीजी ममालिक हैं इन पर किए जाने वाले हमलों की वजह क्या है और ये जो शहरी अहदाफ हैं इनको निशाना बनाने के पीछे हिकमत क्या है, इस सारी सूरत हाल पर आपके साथ बात करता हूं। लेकिन उससे पहले बात करेंगे ईरान के सुप्रीम लीडर जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की, जिनकी शहादत के हवाले से जो खबरें हैं अब वो कन्फर्म हो गई हैं। इसके साथ साथ उनकी शहादत के हवाले से कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी सामने आ रही है जो कि बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। सैटेलाइट इमेजेस जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब की रिहाइशगाह के जारी किए गए हैं, जिनका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये जो अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये सैटेलाइट इमेजेस हैं उनके घर की छत पर, जहां पर आपको 3 बड़े बड़े होल्स नज़र आ रहे हैं। इन होल्स के बारे में बताया गया है कि चूँकि जनाब आयतुल्लाह अली खामेनेई साहब इस रिहाइश गाह के ज़ेरे ज़मीन नहायत महफूज बंकर, जो कि बम प्रूफ भी था, बल्कि अगर एटम बम भी उस पर मार दिया जाए तो वो ताबकारी उस बंकर तक नहीं पहुंच सकती थी, इस तरह वो महफूज बंकर था। लेकिन वो बंकर तबाह हो गया। तो बताया ये जा रहा है कि इस कार्रवाई में जो कि ईरानी सुप्रीम लीडर के ख़िलाफ़ की गई थी, इस कार्रवाई में एक जानिब इसराइल के 200 के करीब जंगी जहाज़ों ने 50 के करीब अहदाफ को निशाना बनाया था और इनफैक्ट ये जो इसराइली हमला था ये अमरीकी हमले को कवर देने के लिए या उसकी गुंजाइश पैदा करने के लिए था। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस हवाले से एक नई रिपोर्ट शाया की है जो कि इस वक्त उनकी वेबसाइट पर भी अवेलेबल है। इस रिपोर्ट में इस बात का इंकशाफ किया गया है कि इसराइली तैयारों के गुजरने के बाद B-2 बमबार्ड तैयारों ने भी ईरानी फ़ज़ाई हदूद में दाखिला किया और ये जो 3 होल्स नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े जो 2 कामत किस्म के होल्स हैं, ये जो नज़र आ रहे हैं 3 होल्स, ये इनफैक्ट बंकर बस्टर बॉम्ब्स के गिराए जाने के बाद पैदा हुए हैं, यानी ईरानी सुप्रीम लीडर को बंकर बस्टर बॉम्ब मारकर गिराया गया। इसके साथ साथ वॉल स्ट्रीट जर्नल ने इस बात का भी इंकशाफ किया है कि जिस वक्त ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की मुश्तरका कार्रवाई चल रही थी, उस वक़्त मुत्तहिदा अरब अमारात का एक मुसाफिर बरदार तैयारा भी उसी एयर स्पेस में मौजूद था, जिसको फौरी तौर पर
جو ہے وہ واپس اس کا رخ موڑ دیا گیا اور طیارے کے پائلٹ کو کہا گیا کہ جناب یہ فضائی حدود کو فوراً خالی کر دیا جائے، کیونکہ اس کے بعد تمہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑ سکتے ہیں، یعنی یہ جو طیارہ ہے یہ ہٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یو ایس اور اسرائیلی انٹیلیجنس کے حوالے سے وال اسٹریٹ جرنل کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ اور ایران کے درمیان جو مذاکرات جنیوا میں ہوئے تھے، اس کے بعد جیرڈ کوشنر اور سٹیو وٹکاف دونوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ سے رابطہ کیا تھا، اور انہوں نے امریکن پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ ایران اپنی جو نیوکلیئر تنصیبات ہیں ان کو IAEA کے معائنے کے لیے مکمل طور پر کھولنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کو اس بات سے بھی آگاہ کیا گیا تھا کہ IAEA کے ڈائریکٹر جنرل رافیل گروسی نے ایران کی اس تجویز پر آمادگی کا اظہار کیا ہے کہ ایران اپنے یورینیم انریچمنٹ لیول کو 60% سے کم کر کے 3.8% تک لے آئے۔ ایران ابتدائی طور پر 12% یورینیم انریچمنٹ چاہتا تھا، لیکن IAEA کے ساتھ ہونے والے مذاکرات میں ایران یہ شرح کم کر کے 3.8% تک لانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ لیکن امریکن پریزیڈنٹ نے سوال پوچھا سٹیو وٹکاف اور جیرڈ کوشنر سے کہ کیا ایران یورینیم انریچمنٹ صفر کرنے پر تیار ہے، تو ان کو یہ جواب ملا کہ ایران 3.8 تک تو تیار ہے، اس سے کم کرنے پر ایران تیار نہیں ہے۔ تو پھر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے ساتھ مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں، اور اس کے بعد پھر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے پبلکلی بھی اپیرنس دیتے ہوئے اس بات کا اظہار کیا کہ مذاکرات کے کامیاب نہ ہونے پر میں ایران سے ناخوش ہوں۔ اسی دوران یو ایس اور اسرائیل انٹیلیجنس ایک جانب مذاکرات جاری تھے، تو دوسری جانب یہ جو دونوں ملک ہیں ان کے جو حساس ادارے ہیں وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہے تھے جب ایران کے سپریم لیڈر، پاسداران انقلاب کے سربراہ اور ایرانی فوج کے سربراہ اور وزیر دفاع جیسی تمام اہم شخصیات ایک ہی چھت کے نیچے جمع ہوں۔ اور یہ موقع انہیں ملا 28 فروری کو، جس وقت ان کو ہیومن انٹیلیجنس ملی۔ دیکھیں یہ بات سیٹلائٹ ٹریکنگ کی نہیں ہے، جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ کافی سنگین اطلاعات ہیں، جس میں مختلف جو میڈیا آؤٹلیٹس ہیں وہ مختلف شبہات کا اظہار کر رہے ہیں۔ کچھ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کے داماد کا ذکر کر رہے ہیں، کچھ اس حوالے سے عمان میں جو ملاقات ہوئی تھی جناب علی لاریجانی کی، کچھ لوگ اس کے اوپر بھی انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ تو یہ معاملہ تو طے ہے کہ یہ اطلاع کہ ایران کے تمام بڑے سرکردہ افراد جن کے منظر سے ہٹ جانے کے بعد اس بات کا امکان تھا کہ ایران کی جو حکومتی بنیادیں ہیں وہ کمزور ہو سکتی ہیں یا ایران کے اوپر جو کنٹرول ہے وہ متاثر ہو سکتا ہے، تو اسی لمحے کا انتظار تھا۔ جیسے ہی یہ ہیومن انٹیلیجنس ملی امریکہ کو کہ جناب وہ مومنٹ آ گیا، وہ ٹائم آ گیا ہے، تو اس کے فوری بعد ہی حرکت میں آیا گیا اور جناب یہ جو ٹارگٹ ہے وہ اس کو ہٹ کیا گیا۔ اسرائیلی جیٹس نے ایران کے 50 مقامات پر جو ہے وہ حملے کیے۔ اسی دوران یہ جو 30 بامز ہیں مختلف مقامات پر جناب آیت اللہ علی خامنہئی کے کمپاؤنڈز پر وہ گرائے گئے، لیکن یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ اس کے بعد ان بامز نے اس طریقے سے کارروائی نہیں کی یا اس طرح کا اس کا رزلٹ نہیں نکلا، جس کے بعد بنکر بسٹر بامز کو گرایا گیا اور پھر یہ جو ساری صورتحال ہے وہ ڈیولپ ہوئی۔ یہ جو اطلاعات ہیں کہ جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی جو شہادت ہے وہ 28 فروری کو ہی ہو گئی تھی، اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو ملبہ ہٹا رہے تھے جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب کے بیسمنٹ سے نیچے سے شہداء کی میتوں کو نکالنے کے لیے، تو وہاں پر بھی امریکن اور موساد ایجنٹس موجود تھے۔ میت کو باہر نکالنے سے پہلے جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کی ڈیڈ باڈی کی تصویر امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے پاس پہنچ گئی تھی۔
تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس حد تک پینیٹریشن وہاں پر کی گئی تھی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ یہ جو رد عمل ہے ایران کا وہ گزشتہ روز اس وجہ سے زیادہ سخت تھا کہ ایک جانب جو فیصلہ ساز تھے ایران کے، انہیں اس بات کا اندازہ تھا، لیکن وہ کسی بھی صورتحال سے نبٹنے کے لیے پاسداران انقلاب اور فوج دونوں کو ذرا اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہتے تھے۔ یعنی یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ یہ جو بغاوت ہے یا کسی طرح کے انریسٹ کو کچلنے کے لیے یہ ضروری تھا کہ جناب اس کنٹرول کو برقرار رکھا جائے، اور جیسے ہی یہ جو کنٹرول ہے وہ مینٹین ہو گیا تو اس کے بعد جناب جو خامنائی صاحب ہیں ان کی شہادت کا اعلان کر دیا گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں متحدہ عرب امارات نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ کل ایران کی طرف سے تقریباً 140 کے قریب بیلسٹک میزائلز متحدہ عرب امارات میں فائر کیے گئے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ ان میزائلز کو انٹرسیپٹ کر لیا گیا، لیکن کچھ میزائلز ایسے تھے جو سمندر اور صحرا میں گرے۔ البتہ جو نقصان متحدہ عرب امارات میں ہوا ہے وہ میزائل ہٹ کرنے سے نہیں ہوا، بلکہ میزائل کو انٹرسیپٹ کرنے کے نتیجے میں جو ملبہ ہے وہ نیچے گرنے سے اس کا جو نقصان ہوا ہے، آگ شاگ لگی ہے یا کسی جگہ پر کسی عمارت کو نقصان پہنچا ہے، تو وہ بنیادی طور پر اسی وجہ سے ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات جو ہے وہ اپنا تحفظ کر بھی رہا ہے اور اپنا تحفظ کرتا بھی رہے گا، لیکن جو سچویشن اس وقت سامنے آ رہی ہے وہ مجھے اور تھوڑی سی خراب ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ایک جانب تو قطر کے اوپر ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک اٹیک ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر ممالک ہیں گلف کے، خاص طور پر بحرین میں اس ہوٹل پر حملہ کیا گیا ہے جہاں پر امریکی جو میرینز تھے وہ قیام پذیر تھے۔ متحدہ عرب امارات میں دبئی میں اس ہوٹل پر حملہ کیا گیا ہے جس کو ڈونلڈ ٹرمپ کو تحفے میں دیا گیا تھا، اور وہاں پر بھی جو متحدہ عرب امارات کا ملٹری بیس ہے امریکہ کے زیر انتظام، اس ہوٹل کے اندر بھی امریکی فوجی قیام پذیر تھے۔ تو یہ کتنا عجیب اتفاق ہے کہ جن میزائلز کو انٹرسیپٹ کیا گیا وہ جا کر گرے بھی انہی مقامات پر جہاں پر امریکہ کے فوجی رہتے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ جبل علی جو کہ ان کا انڈسٹریل زون ہے متحدہ عرب امارات کا، اس کے اوپر بھی ملبہ اسی جگہ پر جا کر گرا جہاں پر امریکی فوج کے لیے ایمونیشن لایا گیا تھا۔ تو یہ عجیب سے اتفاق ہیں جو یہ جو میزائل انٹرسیپشن کے نتیجے میں سامنے آئے ہیں۔ اب یہ بات کہ ایران حملہ کرے گا تو امریکہ جواب دے گا، یہ آلموسٹ طے ہے۔ البتہ بہت سارے دوست یہ سوال پوچھتے ہیں کہ خلیجی ممالک پر ایرانی حملوں کی بنیادی وجہ کیا ہے۔ ایک بات تو طے ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں کہ خلیجی ممالک بشمول سعودی عربیہ، قطر، متحدہ عرب امارات، ان تمام ممالک کی جو حفاظت ہے اس کی ذمہ داری امریکہ نے اپنے سر لے رکھی ہے۔ ان ممالک کے اندر جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ امریکہ کا ڈیفنس سسٹم چل رہا ہے۔ اب ایران نے انفیکٹ جو کاسٹ آف سیکیورٹی ہے امریکہ کی اس میں اضافہ کیا ہے۔ ایران کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ خلیج کی سیکیورٹی امریکہ کی طرف ہے، اور جب وہاں پر حملہ کیا جائے گا تو امریکہ اپنے وسائل کے ذریعے ان تمام جو حملے ہیں ان کو روکنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن اس کے باوجود اگر حملے ہو جاتے ہیں، ٹارگٹ ہٹ ہو جاتے ہیں، تو کیا چیز متاثر ہوگی؟ امریکی رٹ متاثر ہوگی۔ یہ بات سامنے آئے گی کہ امریکہ آپ کا تحفظ کرنے کے لیے ناکام ہے۔ اگر اسرائیل کے اوپر میزائل جناب بنٹوں کی طرح جا کر نشانوں پہ لگتے ہیں، اور یہ جو گلف سٹیٹس ہیں یہاں پر بھی میزائل جا کر نشانوں پر لگتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ نے وہ جو ہائپ کو کریٹ کیا ہوا تھا کہ آئی ایم بگ، آئی ایم سپریم، اور میں جناب ہر ایک جو ہے وہ اس کا تحفظ کر سکتا ہوں، میرا میزائل ڈیفنس سسٹم بڑا اعلیٰ ہے، تھیڈ جناب بے شمار بہترین ہے، پیٹریاٹ کا جوڑ کوئی نہیں۔ تو ان تمام میزائل ڈیفنس سسٹمز کے ہوتے ہوئے امریکہ ان میزائل اٹیکس کو کیوں نہیں روک سکا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایران کے میزائل اتنے پاورفل تھے کہ ڈیفنس سسٹم ان کو نہیں روک سکا۔ تو یہ امریکی رٹ
खलीजी ममालिक पर कमज़ोर करने में भी बड़ा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। खलीजी ममालिक में ये बात डेफिनेटली आएगी कि उन्हें अपना अमरीकी मुदाखलत से आज़ाद एक निज़ाम को क्रिएट करना चाहिए, और यही वजह है कि जनाब यहाँ पर ये सिचुएशन को क्रिएट किया गया है अमरीकी रिट को कमज़ोर करने के लिए। अलबत्ता ये जो नए मिसाइल्स के स्टॉक की बात की गई है, देखते ये हैं कि ये नए मिसाइल जब बरसेंगे तो इनके अंदर कौन सी नई खूबियां हैं जिसका दावा पासदाराने इनकलाब कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से दावा सामने आ रहा है इससे तो लगता है कि ईरान ने कुछ नए सरप्राइज भी तैयार कर रखे हैं। मेरा ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।